مدینہ شریف کے قبرستان میں ایک حیرت انگیز واقعہ سامنے آیا۔ مدینہ شریف کے قبرستان میں جنت البقیع میں قبرستان سے ایک قبر سے باہر نکلی زندہ لڑکی۔ ایک دن پہلے ہی اس کی موت ہو چکی تھی، لیکن ایک دن بعد قبر میں اچانک اس کی آنکھ کھل گئی اور وہ پکارنے لگی، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، میں زندہ ہوں، مجھے باہر نکالو۔ دراصل معاملہ دوستو یہ کچھ اس پرکار سے ہوا۔ روبینہ کی شادی، روبینہ مدینہ شریف میں رہنے والی، سعودی عرب میں رہنے والی لڑکی تھی۔ روبینہ کی شادی اس کے شوہر سے ہوئی تھی۔ 1 سال کے بعد روبینہ 3 ماہ کی حاملہ ہو چکی تھی، یعنی کہ پیٹ سے ہو چکی تھی۔ ایک دن کسی کام سے اپنے گھر سے باہر نکلی تو ٹھوکر کھا کر گر گئی۔ اس کو چکر آنے لگے۔ جب اس کے شوہر نے اس کی چیخ سنی، اس کے گڑگڑانے کی آواز سنی، فوراً باہر گیا اور دیکھا جا کر کے تو روبینہ بے ہوش پڑی تھی، بے ہوش سی تھی۔ اس کے منہ سے جھاگ نکل رہے تھے، اس کے منہ سے پتہ نہیں عجیب سے جھاگ نکل رہے تھے۔ وہ گھبرا کر فوراً ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا تو ڈاکٹروں نے کچھ دیر ٹریٹمنٹ کرا، چیک اپ کیا اور دیکھنے کے بعد تو بتا دیا کہ یہ آپ کی بیوی فوت ہو چکی ہیں، یعنی کہ ان کی موقع پر ہی موت ہو چکی ہے۔ انہوں نے ان کی روبینہ کی موت کی وجہ بتائی کہ اچانک سے ان کا دل جو ہوتا ہے وہ دھڑکنا بند ہو گیا، کام کرنا بند کر دیا اس نے، اس کی وجہ سے ان کی موت ہو گئی ہے۔ روبینہ کے شوہر نے اپنے گھر والوں کو اطلاع کی، روبینہ کے گھر والوں کو اطلاع کی، اور اطلاع کرنے کے بعد سارے لوگ آ چکے، انتظام کیا، دفینہ کیا، روبینہ کو دفن کر دیا قبر میں، اور دفن کرنے کے بعد سارے لوگ اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ لیکن جب دوسرے دن روبینہ کا شوہر قبر پر صبح بعد نماز فجر فاتحہ خوانی پڑھنے گیا تو اس نے عجیب سا منظر دیکھا۔ اس نے محسوس کیا کہ قبر سے کچھ آہٹ اس کو آ رہی ہے، کچھ عجیب سی آوازیں اس کو آ رہی ہیں۔ اس نے کان لگا کر کے دیکھا تو کسی کے چیخنے کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے فوراً اپنے گھر پر کال کیا اور روبینہ کے گھر پر بھی کال کیا، سب کو بلایا، اور قبرستان میں جو قبر کھودتا ہے نا غورکن، اس غورکن کو بھی بلایا تو اس نے بھی کان لگا کر کے دیکھا تو اس کو بھی عجیب سی آوازیں آ رہی تھیں۔ سب کو بلوایا گیا، قبرستان کے جو کاریہ کرتا ہوتے ہیں ان کو بھی بلوایا گیا۔ جب سب کی اجازت مل گئی تب قبر کو کھولنے کا فیصلہ کیا۔ جب قبر کو کھودا گیا تو اس میں سے روبینہ زندہ تھی، اس کی دھڑکنیں چل رہی تھیں، لیکن وہ سانس نہ ملنے کی وجہ سے، سانس گھٹنے کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ فوراً اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا تو ڈاکٹروں نے بتایا کہ ابھی تو یہ زندہ ہے، اور ان کو ICU وغیرہ میں ایڈمٹ کر دیا۔ روبینہ کا شوہر ان ڈاکٹروں پر کافی ناراض ہو رہا تھا کہ پہلے تم نے میری بیوی کو مرا ہوا گھوشت کر کیسے دیا، آخر تم نے اتنی بڑی غلطی کر کیسے دی۔ لیکن اب سب کچھ صحیح ہونے والا تھا۔ 2 دن کے بعد جب روبینہ کو ہوش آیا تو اس نے کچھ ایسی باتیں بتائیں جسے سن کر ہر سننے والے کی روح کانپ گئی۔ لیکن اس کا شوہر کا دل سے اس کو شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا کہ اس نے کسی کو نہ بتایا، لیکن اپنے شوہر کو پورا راز بتا دیا تھا۔ روبینہ نے بتایا اپنے شوہر کو کہ میں جب قبر میں گئی تھی، میری اچانک سے آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ میں تو قبر میں ہوں، میں نے خود کو قبر میں پایا۔ جب میری آنکھ کھلی میں گھبرانے لگی، میں چیخنے لگی، میں کیا کروں، میری سانس گھٹ رہی تھی، مجھ کو پسینہ آ رہا تھا، لیکن میں نے درود پاک پڑھنا شروع کر دی، میں نے درود شریف پڑھنا شروع کر دی۔ جب میں نے درود شریف پڑھنا شروع کی تو میں نے دیکھا کہ میری سانس کچھ صحیح چلنے لگی۔ اس کے بعد میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ تعالیٰ میری توبہ ہے، اور میں نے رو کر گڑگڑا کر توبہ کی، اور میں نے اللہ تعالیٰ سے ایک وعدہ بھی لے لیا کہ جو میں نے گناہ کیا ہے دنیا میں رہ کر، جو میں نے گناہ کیا تھا، جو اپنے شوہر سے میں نے بے وفائی کی تھی، جو گناہ کیا تھا، میں اپنے شوہر کو بتا دوں گی۔ یا اللہ تعالیٰ تو مجھے بس قبر سے نکال دے، اس کے بعد میں اپنے شوہر سے خود اپنا یہ راز بتاؤں گی۔ تو اس کا شوہر کہنے لگا کون سا راز ہے جو تم نے آج تک مجھے نہیں بتایا تھا؟ تو بیوی کہنے لگی دراصل میں نے تمہارے ساتھ بے وفائی کی تھی۔ میری شادی سے پہلے میرے ایک کزن کے ساتھ میرا افیئر چل رہا تھا۔ شادی سے پہلے تک تو ٹھیک تھا، لیکن شادی کے بعد میں نے اس سے نہ ملنے کی بہت کوشش کی، لیکن اس نے مجبوراً مجھے زبردستاً اسے اپنے پاس بلا لیا۔ ایک دن بلایا اور میں اس سے حاملہ ہو گئی، یعنی کہ میں اس سے امید سے ہو گئی، پیٹ سے ہو گئی۔ یہ جو بچہ میرے پیٹ میں ہے یہ تمہارا نہیں ہے، یہ
ناجائز اولاد ہے تمہاری، یہ بچہ میرے کزن کا ہے، میں نے تمہیں راز بتا دیا، میں تمہاری گنہگار ہوں، میں نے تم سے بے وفائی کی ہے، میں نے تم سے اتنا بڑا جھوٹ چھپایا ہے، میں نے زنا کیا ہے، تمہاری گنہگار ہوں، اللہ تعالیٰ کی بھی گنہگار ہوں، اب تمہارے اوپر ہے، چاہیں تو تم مجھے معاف کر سکتے ہو اور چاہو تو مجھے معاف نہ بھی کر سکتے ہو، کیونکہ میں تمہاری گنہگار ہوں، تمہاری مرضی ہے، چاہے معاف کرو چاہے نہ کرو، لیکن میں نے قبر کا منظر دیکھا ہے، میں قبر کا منظر دیکھ کر کے آئی ہوں، جتنی بھی زندگی اب میں گزاروں گی صرف توبہ میں گزاروں گی، اللہ تعالیٰ بس میری توبہ قبول کر لے، قبر کی اندھیری رات دیکھ کر کے آئی ہوں میں۔ جب ساری باتیں اس نے بتائی اپنے شوہر کو تو روبینہ کے شوہر نے اس کو معاف کر دیا، کہا میں تم سے سچی محبت کرتا ہوں اور میں نے تمہیں سچے دل سے معاف کر دیا۔ دوستو توبہ کا موقع ملا اسے، پتہ ہے کس بات پر؟ اس کی ایک چھوٹی سی یہ نیکی بھی تھی کہ اس کو درود پاک پڑھنے کی عادت تھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ، اس کو درود پاک پڑھنے کی عادت تھی، شاید اسی کی وجہ سے اس کو توبہ کرنے کا موقع مل گیا، زنا کی توبہ کرنے کا موقع مل گیا۔ دوستو اس کی یہ گھٹنا کی 10 دن بعد روبینہ کی پھر سے موت ہو گئی اصل میں، اور اس کو دفینہ کیا صحیح طریقے سے، سب کچھ صحیح ہو گیا۔ 10 دن بعد دوبارہ موت ہو گئی اس کو توبہ کرنے کا موقع ملا۔ کتنی خوش نصیب ہوگی جس کو قبر سے باہر نکل کر توبہ کرنے کا موقع ملا۔ اللہ تعالی ہمیں تو جیتے جی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ہم بڑے گناہ گار ہیں یا اللہ تعالی ہم بڑے گناہ گار ہیں، ہمیں سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین ثم آمین۔